alaikum and welcome to the world of Nestle Nesvita. Nestle Nesvita लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग और एम्बिशियस लड़कियों को देता है वो इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट जिनसे वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकें. Today, we're proud to present to you yet another episode of Nesvita Women of Strength. हमारी आज की Nesvita Women of Strength का गोल है एक आर्किटेक्ट बनना. हमारी Nesvita Women of Strength के गोल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हर शो की एक थीम हुआ करती है. हमारे आज के शो की थीम है डेडिकेशन. अगर कोई भी काम आप अपनी पूरी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स के साथ करें तो उसी का नाम डेडिकेशन कहलाता है. अगर हम अपना दिल, दिमाग और स्पिरिट्स किसी एक फैसले के पीछे लगा दें, उसमें हम अपनी 100% एनर्जीज डाल के अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. लेकिन हमारी आज की Nesvita वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ को बुलाने से पहले उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट किया है जिन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू 20 साल पहले किया और आज भी उनका काम और नाम सबकी अटेंशन हासिल कर लेता है. Along with caring for a lot of stray dogs and cats, जिन्होंने उनके घर में शेल्टर ले रखा है, she heads Fat Cat Productions, a leading TV production house of Pakistan. Please welcome Mareena Khan. Fine, thank you so much for being on our show. Thank you for having me. Thank you once again for taking out time and coming on our show. Thank you. अच्छा, अब सबसे पहले ये बताएं कि आपने धूप किनारे, तन्हाइयाँ जैसे सीरियल्स करे जो आज भी लोगों को ऐसे याद हैं जैसे कल ही ऑन एयर हुए हो. तो आज अब where are you and why are actors like us not getting a chance to work with you? I think जब आपने बहुत काम अच्छा किया हो या स्ट्रॉन्ग काम किया हो, और बाय स्ट्रॉन्ग आई डोंट मीन कि सिर्फ मैंने अच्छा काम किया, बट टीम जो आपकी एक होती है, तो उस टीम की एक आदत हो जाती है. और वो जब आपको टीम्स नहीं मिलती तो आई थिंक वो एक वजह थी जहाँ मैंने एक स्टेप बैक लिया था. बिकॉज जैसे आपको भी पता है कि एक बहुत मेजर चंक होता है आपकी ज़िंदगी का जो आप स्टूडियो में या प्राइवेट प्रोडक्शन में, मीनिंग महीने महीने हम लोग साथ रह रहे होते हैं, तब अगर आपके पास लाइक माइंडेड लोग ना हो, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ कंफर्ट लेवल विद एवरीवन दैट यू, इंक्लूडिंग टू मी, माई आई थिंक स्ट्रेंथ वाज माई डायरेक्टर्स. What do you think dedication एक ऐसी क्वालिटी है, I feel, we all feel, कि अपने गोल्स अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? आई थिंक डेडिकेशन के मुख्तलिफ पहलू होते हैं. टू मी ऑनेस्टी इज़ जस्ट एज गुड एज डेडिकेशन. टू बी ट्रू टू, एक तो आई थिंक अगर आप दिल से कोई काम कर रहे हैं, आई ऑटोमेटिकली फील आपकी डेडिकेशन ऑटोमेटिकली आएगी. लेकिन अगर आपको एक ऐसे फील्ड में डाल दिया गया है जहाँ आप सोचें कि यार पता नहीं करूँ ना करूँ, चलो यू नो फैमिली में 4 डॉक्टर्स हैं, सो आई विल आल्सो बिकम अ डॉक्टर, लेकिन दिल में कुछ और हो रहा है, आप वो वाली डेडिकेशन नहीं दे सकेंगे. आई थिंक नेचुरली आप नहीं दे सकेंगे अनलेस यू आर अ वेरी कॉन्शियसशियस पर्सन, व्हिच आई थिंक यू शुड बी. लेकिन you will not be, I personally feel you would not be able to give it that kind of dedication. And I think without dedication, I do not think you can succeed. Please welcome today's Nesvita Woman of Strength, Usma Khan. Congratulations. कैसी हैं आप आज उस्मा? मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज आप Nesvita वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ बनी है. हाउ डिड यू बिकम पार्ट ऑफ द शो? इनिशियली तो फ्रेंड के थ्रू पता चला था, फिर इंटरनेट पे सर्च किया और फिर अप्लाई किया. कोई होप नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ मतलब नहीं था कि मैं ऑडिशंस के लेवल तक आऊँगी. लेकिन फिर फाइनली आई, कॉल आई, सिलेक्ट हुई. ऑडिशन से मतलब उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया, तो And here you are today. Yeah, fine. अच्छा, आपके सामने मरीना खान बैठी हुई है, एक बहुत बड़ा नाम. She's your success story today. आप बताएं, आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं? ऑब्वियसली मतलब आजकल बहुत कंपटीशन है जहाँ तक परफॉर्मेंसेज और एक्टिंग कंसर्न्ड है. तो जो अपकमिंग जनरेशन है हमारी, वेयर डू यू सी कि वो कहाँ पे मतलब उस लेवल पे आ रही हैं जिस पे पहले आप लोगों का टाइम है? हाय अल्लाह, ये मेरे सामने क्यों पूछा है? एक्टिंग में तो आई विल नॉट फॉल्टर. आई थिंक इट्स द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. डायरेक्टर की क्या डिमांड है, बिकॉज मैंने सुना है हॉरर स्टोरीज भी मैंने सुनी हुई, एंड आई हैव हर्ड सम लवली स्टोरीज. टीम वर्क बेसिकली. बिल्कुल, कि अगर डायरेक्टर चाहता है कि आप
ایسے کر کے ایکٹ کریں, آپ کو کرنا ہوتا ہے. بیکاز دیکھیں نا, آپ نے تو پروجیکٹ ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ سوچ سمجھ کے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آئی کین آسک اے ڈائریکٹر, بھائی آپ نے پہلے کیا کام کیا, اف آئی ایم ریئلی ورڈ اباؤٹ یو نو وٹ, تو پھر میں کام دیکھ کے میں جج کر سکتی ہوں کہ مجھے چاہیے نہیں چاہیے. اب یا ہو سکتا ہے میں صرف پیسوں کے لیے کر رہی ہوں, کہ میں صرف پیسوں کے لیے کر رہی ہوں تو پھر میں نے ہاں کر دی. اب اس میں جیسے شادی میں آپ نے ہاں کر دی نا, اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اچھا نہیں ہے, چلو دوسرا ڈھونڈیں, یو نو, یہ آپ نہیں کر. اٹس آلموسٹ لائک دیٹ, بیکاز وین یو ایکسیپٹ سم تھنگ اٹس لائک اے میرج. ہماری آج کی نیسویرا وومن آف اسٹرینتھ کا گول ہے ایک آرکیٹیکٹ بننا. ان کی مینٹور بننے کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے وی ہیو ود اس دا فاؤنڈر اینڈ چیف ایڈیٹر آف آرکیٹیکچر ڈیزائن آرٹ میگزین, دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان. پلیز ویلکم ماریہ اسلم. ہیلو, ویلکم ٹو دی شو. Thank you so much for being on our show. Thank you for having me here today. اچھا, سب سے پہلے ہمیں ADA کے متعلق کچھ بتائیں. ADA is Architecture Design Art. And by art میرا مطلب ہے سب کچھ جو آرٹ کے حوالے میں آتا ہے. اسکلپچر ہے, فائن آرٹسٹ ہے, انٹیریئر ڈیزائن ہے, ایوری تھنگ. یہ بتائیں کہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے پاکستان میں سب سے کامن پرابلم کیا ہے؟ پرابلمس تو بہت سارے ہیں. حالات پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں, رک جاتے ہیں, صحیح, ان کی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں ابھی کنسٹرکشن کا نظام ایسا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی چل رہا ہے. یو نو, ٹیکنالوجی کو اتنا ہم نے یوز نہیں کیا ہے. جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے وہ ابھی کمپیوٹرس پہ ہے, مگر ایکچوئل کنسٹرکشن اس پہ ہم نہیں لے کر آئے ہیں, تو وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. نیچرلی ہمارے پروجیکٹس دیر سے بنتے ہیں, یا ان میں وہ انفراسٹرکچر یا ان میں وہ ڈیٹیلنگ, یا جو چیزیں آج کل ہم گرین آرکیٹیکچر, سسٹینیبل آرکیٹیکچر, انرجی ایفیشینٹ آرکیٹیکچر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ابھی تک ہم نے انہیں پلگ ان نہیں کیا ہے. اچھا, سو اٹس ہائی ٹائم, بیکاز باہر تو ایکریڈیشنس ہو گئی ہیں, لیڈس ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, لیڈ سرٹیفکیشنس آ گئی ہیں, اور ہم ابھی تک ایک بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکے ہیں جس کو ہم کہہ سکیں دس از سسٹینیبل اور گرین. اچھا, عظمیٰ خان ہماری آج کی نیسویرا وومن آف اسٹرینتھ ہے, اینڈ شی وانٹس ٹو بیکم این آرکیٹیکٹ. تو واٹس دیٹ فرسٹ پیس آف ایڈوائس دیٹ یو لائک ٹو گیو ٹو ہر؟ ڈونٹ گیو اپ. آپ جو بھی کریں, چاہے آرکیٹیکچر کریں یا کوئی اور فیلڈ میں جائیں, کوئی چیز آسان نہیں ہے. مگر آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ایک پرابلم سالور ہوتا ہے, وہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتا ہے, آپ کو بہت سی چیزیں سمجھاتا ہے. اینڈ جسٹ لسن ٹو یور انر وائس کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. مے بی آگے جا کے آپ فوٹوگرافی کریں, فلم میکنگ کریں, کرٹک بنیں, میگزین نکالیں, ڈاکیومنٹنگ کریں, ریسرچ کریں, یا آپ پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ بنیں, بٹ جسٹ ڈونٹ گیو اپ, کیونکہ پورا فیلڈ جو ہے نا آپ کے لیے کھلا ہے. آئی ایم اباؤٹ ٹو گریجویٹ, صرف 1 سال رہ کے ہے تھیسس ایئر. تو فریش گریجویٹس کا کیا اسکوپ ہے امپلائمنٹ میں اور ویسے فیلڈ میں جا کر؟ دیکھیے, اسکوپ اگین آئی ول سے بہت ڈیورسیفائڈ ہے. ایوری بڈی, جو بھی فرمز ہوتی ہیں وہ بالکل ویلکم کرتی ہیں فریش گریجویٹس کو. پلیز ڈونٹ کنسیڈر جو ابھی ریسیسو اور ریسیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹائملی فیکٹر ہے, یہ آئے گا اور چلا جائے گا, ہوپ فلی جلدی چلا جائے گا. بٹ آپ پلیز ضرور کسی اچھے فرم میں پریکٹس کریں, ان کے ساتھ آپ کام کریں, ایٹ لیسٹ 2 سال لگائیں, پروفیشن کو سمجھیں, کیونکہ جو آپ سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, اس سے بہت زیادہ آگے جا کے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے ایکچوئل لائف میں. وہ آپ کو سائٹ پہ نہیں لے کے گئے ہوں گے, انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ جب کانٹریکٹرس کے ساتھ ہیں یا لیبر کلاس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ نے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے, آپ نے کیا انہیں بتانا ہے, ان کی لینگویج کو سمجھیں. آپ کچھ بول رہی ہوں گی, وہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے. سو آپ کے لیے یہ جو گرومنگ ہے یہ بہت اسینشیل ہے. سافٹ ویئرز, کمپیوٹر میں جو آٹو کیڈ, 3D میکس, ان کو کیا کنسیڈر کرو گے آپ؟ یہ ایک ٹول ہے, یہ ایک ہنڈرنس بھی ہے اور آپ کے لیے ایک آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے. یہ آپ کی سوچ کو روکتا بھی ہے اور کبھی آپ کی سوچ کو انلمیٹڈ ہورائزنس پہ بھی لے آتا ہے. بٹ یہ آپ کے انڈیویجول لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہو, کیسے لے کے چلتے ہو. جب ہم کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں, پھر ہمیں اپنے پورے دل اور دماغ کے ساتھ اس گول کو پرسو کرنا چاہیے. یہ ڈیڈیکیشن ہی ہے جو ہمیں اپنے گولز اچیو کرنے میں مدد کرتی ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی عظمیٰ کہ آپ اس پلاٹ پہ اپنا گول لکھیں اور اپنی مینٹور سے انڈورس کرائیں. If you could please sign this for us. اب آپ
آپ اور آپ کی مینٹور یہ ادھر وال آف فیم کے ساتھ چلا سکتے ہیں. That brings us to the end of our show. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نیسویٹا وومن آف اسٹرینتھ کے ساتھ. Till then, this is me, Aisha Khan, saying bye bye.